اللہ کا بنیادی تعارف. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عنوان کی آخر اہمیت کیا ہے؟ اللہ کا بنیادی تعارف. بھائی اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ ہی کائنات کے اکیلے معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، صرف عبادت اللہ کی کرنی چاہیے. یہ اللہ کا بنیادی تعارف سے مراد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بات جو ہم سب کے لیے ذہن نشین ہونی چاہیے وہ یہی ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بعض وقت جس طرح ہمارے یہاں بعض لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پیدا کیا گیا چونکہ اللہ چاہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا. یہ حد سے زیادہ بیہودی اور گھٹیا بات ہے جس کا ذکر نہ قرآن کی کسی بھی آیت میں آیا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، نہ ہی کسی صحابی نے کبھی ایسی کسی بات کا ذکر کیا ہے، نہ ہی چار سب سے مشہور ائمہ نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی بھی کتاب یا فتووں میں اس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی کسی اکابر عالم نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، ابن اسحاق یا ایسے اکابر، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، سنن ابو داؤد کے امام داؤد، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا. یہ جملہ انتہائی گھٹیا اور ان پڑھ اور جاہل چند لوگوں کا خود کا گھڑا ہوا اور بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. اس کو اتنا وزن دے کر بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قرآن میں جو مقصد بتایا اس مقصد کو مکمل طور پہ چکنا چور کرنے کے برابر یہ جملہ ہے. اللہ نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56، 51واں سورہ آیت نمبر 56 میں فرمایا، میں نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو، تمام انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو گئے. میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ خود اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ کائنات کو اور ہم سب کو نبی کے لیے پیدا کیا. کائنات کو نبی کے لیے پیدا کرنے کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو اور مجھے بھی نبی کے لیے پیدا کرنا. اور اللہ قرآن میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہتے ہیں، میں نے انسانوں اور جنوں کو، جب انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد ہو گیا ہر وہ شخص جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، اور انہی میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے. میں نے سب انسانوں اور جنوں کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام کائنات کے رسول ہیں، ان سب کو میں نے صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر میں اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہوں تو اس کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کو اگر نہیں پہچانتا ہوں تو اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ کتنی ہی کم ظرفی والی بات ہے، یہ کتنی ہی ہماری طرف سے ناانصافی والی بات ہے، یہ کتنی ہی ہماری طرف سے جہالت والی بات ہے کہ جس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے زندگی بخشی، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے رزق عطا فرمایا، جس اللہ نے آپ کو اور مجھے صحت عطا فرمایا، بیماری اگر کبھی دی تو اس میں بھی اس کی رحمت شامل رکھی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر اسی نے ہم کو شفا عطا فرمائی. اور پھر جس اللہ نے آپ کو اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا کیا، جس اللہ کی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، جس اللہ کے جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں بمشکل ہمیں سوائے اس کے نام کے اور کوئی دوسری چیز معلوم ہے، اور اگر اس کے نام کے علاوہ کچھ چیزیں معلوم ہے تو
اس کی چند صفات جو ہم نے رٹ لیے ہیں بغیر محسوس کیے کہ وہ صفات کی اہمیت اور خاصیت کیا ہے. ہم اس اللہ کے بارے میں شاید ہی کوئی علم رکھتے ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوگا قیامت کے دن کہ انجانے طور پر چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانتے نہیں تھے, تو جس مقصد سے اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا اور جس کی وجہ سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام پیدائش سے عطا فرمایا, اس مقصد پہ ہم کبھی اتر ہی نہیں سکتے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انجانے طور پر کبھی ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وہ درجہ غلو کر جاتے ہیں جہاں انجانے طور پر شاید ہم اللہ کے نبی کو اللہ سے بھی آگے کر بیٹھتے ہیں. اللہ کو پہچاننا یہ ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے, یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو اپنے باپ کو نہ پہچانے تو انشاءاللہ قیامت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن پیدا کرنے والے رب کو نہ پہچانے تو برباد کر دیا جائے گا. اللہ کا یہ جو نام ہے اللہ, اس نام کے بارے میں سب سے پہلے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ نام اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے نہیں چنا, یہ نام کسی نبی یا رسول نے اللہ کے لیے نہیں چنا. یہ نام مسلمانوں نے جمع ہو کر بیٹھ کر بھائی اللہ کے تمام صفات میں ہم کو یہ ذرا نام اچھا دکھ رہا لہذا ہم یہ اللہ پکاریں گے, اس کو ایسا نہیں ہوا. یہ نام خود اللہ نے اپنے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں کہتے ہیں اننی انا اللہ, بے شک میں تمہارا اللہ ہوں. اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک نام, ایسا نام کہ ایسا نام کسی اور کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. ال اور الہ یہ دو الگ الفاظ ہیں عربی زبان کے. ال اور الہ کو جب آپ جمع کر دیتے ہیں اس سے بنتا ہے اللہ. الہ ہمارے کلمے میں ہی لا الہ, لا الہ, الہ, یہی الہ میں آپ نے ال لگایا, اللہ ہو گیا. الہ کا معنی ہے معبود. معبود کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ یہی جواب دو گے کیونکہ یہی رٹایا گیا ہے بچپن سے. کسی کی نہیں کرتے, نہیں لا میں آ گیا وہ. الہ میں کیا؟ الہ کون ہے؟ عبادت. الہ معبود کو کہتے ہیں, معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت کس کی جاتی ہے؟ تو اگر آپ کبھی غور کریں گے اللہ تو آپ نے کہہ دیا کیونکہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے. عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ کیا بولے گا؟ ہندو سے پوچھیں گے, بدھ سے پوچھیں گے, یہودی سے پوچھیں گے, کا مطلب ہم جو جملہ ادا کر رہے ہیں بالکل اسی طرح کر رہے ہیں جیسے ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیتا. ورشپ کس کی کرتے؟ کس کی ورشپ کرتے آپ؟ گاڈ کی بولتا انہیں. تو جب وہ گاڈ کی بولا تو اس کے پاس گاڈ کا جو تصور ہے اتنا ہی ایکویویلنٹ, اسی کے مماثل تصور اللہ کا ہمارے پاس ہے. اللہ نے عبادت کے لیے ہمارے پاس یہ کتاب نازل کی, اللہ کے رسول کو بھیجا اور ہمارے اس دماغ کو کھولا کہ جس طرح باطل اپنے معبودوں کو بنا کر بیٹھے ہیں, جس طرح باطل کچھ ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, جس طرح باطل معبودوں سے ان کی عبادت کرنے والے کچھ مانگ لیتے ہیں, تسلی لے لیتے ہیں, مل بھی جائے نہ بھی مل بھی جائے, پھر بھی گئے اسی پتھر کو جس پر پتا نہیں کتنے لوگوں نے کبھی تھوکا ہوگا, کسی نے طہارت بنا دی ہوگی اس پتھر پر, وہی پتھر کو تراش کر پھر خدا بھی بنا لیتے ہیں. نعوذ باللہ. جب آپ اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے, کس کی جائے, تو آپ نے نام بتایا, صفات نہیں بتائے. تو معبود کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا الہ, عربی زبان میں الہ کے لیے جو بنیادی اس کا روٹ لفظ ہے وہ ہے مالوہ. مالوہ کے چند معنی ہیں. اللہ نے جب کہا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ کے, اللہ کے, تو کیوں کہا دوسرے معبود نہیں ہے؟ تو معلوم پڑا کہ جو مالوہ عربی کا لفظ ہے اس لفظ کے معنوں میں
سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ ایسی ذات ہونی چاہیے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کہ اس کے سوا کائنات میں اس سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہ کرے. اب لائیے دوسرے معبودوں کے اس کے مقابلے میں کسی کا تذکرہ کر لیجیے. آپ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا کریے, آپ چاہے موسیٰ علیہ السلام کا کریے, آپ رام جی کا کریے یا کرشن جی کا کریے, آپ کائنات میں جتنوں کی عبادت انسان اللہ کے علاوہ کرتا ہے ان کا تذکرہ کر کے دیکھیے, کیا کبھی وہ لوگ آپ سے اللہ سے بڑھ کر محبت کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو پتا چل جائے گا ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جملہ بھی میرا ابھی غیر مکمل ہے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے. وہ سمجھ میں آیا تو وہ سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں اللہ سے بڑھ کے ہم سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے فلاں بندے کو ذرا میرے سامنے لاؤ. اس بندے کو لایا جائے گا, اس کے 2 فائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. ایک فائل میں اس کی تمام نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی, دوسری فائل میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اور اللہ فرشتے سے کہیں گے اس کے بیچ میں ایک فائل رکھو, بولیں گے. فرشتے لا کر سیدھی جانب نیکیوں کا, بائیں جانب گناہوں کا, اب بیچ میں ایک فائل رکھ دیں گے. اللہ کہیں گے میرے بندے کو بتاؤ یہ 3 فائل ہیں کس کے؟ فرشتے بتائیں گے اے فلاں بندے سن, اے فلاں بندی دیکھ, یہ تو جو گناہ کرتی تھی یہ تیرے گناہوں کی لیفٹ سائڈ والی فائل ہے, یہ جو تو اچھائیاں کرتی تھی یہ اچھائیوں کی فائل ہے, یہ جو تو گناہ کرتا تھا یہ تیری فائل ہے, اچھائی کرتا تھا یہ تیری فائل ہے, یہ جو بیچ والی فائل ہے یہ ان تمام چیزوں کے نام اس میں لکھے گئے ہیں جو تو اپنی ساری زندگی میں باپ کی جاگیر سمجھ کر بغیر خرچے کے استعمال کرتا تھا. مثلا آپ لوگوں کو تعجب ہوگا اگر آپ کا کبھی دواخانوں سے اللہ نہ خواستہ پالا نہ پڑے, بیماریاں جب ہوتی ہیں, جب آپ دواخانے کو جاتے ہیں, دنیا کا سب سے مہنگا بل جو دواخانے میں بنتا ہے وہ آکسیجن ماسک کے وینٹیلیٹر کا بنتا ہے. کتنی آکسیجن لے لیا آپ نے اور کتنے پیسے ادا کیے اس کے اللہ کو؟ جو سانس آپ لے رہے ہیں یا آکسیجن جو سب سے کاسٹلی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آج دنیا کا, جو ماسک آپ کے منہ پہ لگاتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے اندر ایک بار آپ نے سانس کھینچا وہاں بلنگ شروع ہو گئی اس کی. تو اللہ جو ہے بیچ کی جو فائل ہے اس میں جو کچھ آپ نے اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کی زندگی میں آپ نے جو استعمال کیا, پانی آپ استعمال کر رہے ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں کتنے گلاس پانی یا کتنے گھونٹ پانی پیے ہوں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. آپ میں سے کوئی بول سکتے گنتی؟ ایسے جو کچھ آپ نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی تھی بیچ والی فائل میں لکھی ہوئی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے, نیکیاں بھی کیا برائیاں بھی کیا, چل آج تجھے میں بتاتا ہوں کہ تیرے سے میری محبت کیسی تھی, ایسی میری نعمتیں تو استعمال کیا کہ میں نے اس کی ایک فائل بنوا دی فرشتوں سے. سب سے پہلے سب سے اوپر اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے چھوٹی جو اللہ کی نعمت ہے وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہوں گی, اس کے بعد اس سے ذری بڑی نعمت, اس سے بڑی, اس سے بڑی, اس سے بڑی. جو سب سے چھوٹی نیکی اوپر نعمت اللہ کی اوپر لکھی ہوئی ہے, اللہ کہیں گے ذرا اس کا حساب چکا مجھے. الیکٹریسٹی کی بل آتی ہے نا, آپ الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں, اب یہ الیکٹریسٹی 1 مہینے کے بعد ڈپارٹمنٹ بل دیا, آپ بل نہیں بھرے, کیا ہوا؟ الیکٹریسٹی ڈسکنیکٹ. اب اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میرے بندے, ساری زندگی تو میرے چیزوں کو کھایا پیا استعمال کیا اور اس طرح استعمال کیا جیسا کہ تیرا حق تھا اس کے اوپر, اب ذرا بلنگ کر میرے کو. بندہ بولے گا اے اللہ, یا بندی بولے گی اے میرے اللہ کیا دیں گے, آج ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں کیا دینا ہے, تیرے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں, گناہ معاف کر دی گئے, اب بچ گیا کیا؟ چل جو سب سے چھوٹی میری نعمت ہے نا تیرے نیکیوں کو اس کی بلنگ میں دے, بولیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی بندے کی, لیکن سب سے چھوٹی نعمت کا وہ اللہ کو حق نہیں دے سکتا. یہ پانی جو آپ کے لیے اللہ نے میسر کیا ہے, کبھی غور کیے کتنا پانی ہم بہا دیتے ہیں ہماری زندگی میں, کتنی سانس ہم لیتے ہیں. اب آپ تصور کریے, ہے کوئی اللہ سے بڑھ کے محبت کرنے والا؟
پانی پیدا ہی کون کر سکتا؟ ہوا کون پیدا کر سکتا؟ ارے وہ پیدا کر کے تم کو کوئی عطا کرے تو سمجھ میں آتی بات. یہ رب کائنات عطا کرتا ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ بندے اللہ کو گالی دیتے ہیں تب بھی رزق دیتا ہے. المالو اس کی پہلی صفت ہے. کائنات میں کسی اور معبود کا تصور لا لو جس کی لوگ عبادت کرتے، ایسی محبت کہ بندہ گالی دیتا ہے، بندہ شرک کرتا ہے، بندہ اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کون ہے، نعوذ باللہ غلط استعمال کرتا ہے الفاظ، لیکن اللہ پھر بھی اپنی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے اس کو. یہ جو محبت، ایسی محبت، اس سے عظیم محبت، یہ جو محبت کرنے والی ذات ہے، کیسے کیسے نیکیاں رکھی اللہ تعالیٰ معلوم ہے. شیطان بولا اے اللہ تعالیٰ آپ کے بندوں کو تو میں میرے ساتھ جہنم میں کھینچوں گا ہی کھینچوں گا. بولے اللہ تعالیٰ بولے کہ میرا بندہ گناہ کیا، بہت کیا، کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ موت قریب آ گئی، بالکل مرنے کو ہے قریب میں. ایک بار دل سے پکار کر بولا کہ اللہ بے شک میں مانا کہ میں بہت گنہگار ہوں، معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایسا کوئی معبود جو اتنی محبت کرے آپ سے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی ایک روایت سے آتا ہے، ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا عیاش تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے اسے تڑی پار کر دیا، بولے نکال کے پھینکو اس کو ہمارے علاقے سے، یہ سارے علاقے میں گند کر رہا ہے، سب کو برباد کر رہا ہے. اسے نکال کر باہر پھینک دیا گیا. جب اسے باہر پھینک دیا گیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے. اور ایک دن اچانک موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، گفتگو کی اور کہا اے موسیٰ میرا ایک بندہ فلاں جگہ پہ مر کر پڑا ہوا ہے، اس کی میت ہے وہاں پہ، اس کی ناش ہے وہاں پر. اے موسیٰ آپ کی قوم سے کہو آج جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے ہم ان سب کی مغفرت کر دیں گے. آج موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ قوم اللہ کا حکم آیا ہے، جو آج اس بندے کی نماز جنازہ پڑھیں گے آج ان سب کی مغفرت ہے. بنی اسرائیل کی قوم بولی یا اللہ اے موسیٰ وہ کون بندہ ہے جو اتنا نیک، ہم سب کی مغفرت ہو جائے گی آج صرف نماز جنازہ پڑھنے سے. تو بولے ہاں ہمارے پاس بھی ایسی قوم ہے، آج پھکٹ کے چیزاں جلدی ہونا ہے ہمارے کو. ارے یہ ایک بار پڑھ لیے تو اتنا ثواب، ایک بار اتنا پڑھ لیے بس اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے، باقی پوری زندگی اللہ کے خلاف رہیں گا. تو ویسی شارٹ کٹ والی قوم تھی وہ بھی. بولے چلیے موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ بندہ پڑا ہوا ہے. وہاں جاتے ہیں لوگ رک گئے. بولے موسیٰ علیہ السلام ذرا اللہ تعالیٰ سے واپس کلام تو کریے، آپ بات تو کیجیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست تو کیجیے، ایڈریس صحیح ہے یا غلط ایڈریس پہ آ گئے آپ کچھ. بولے کیا بات ہے؟ بولے موسیٰ علیہ السلام یہ وہی تو کمبخت ہے جس کو ہم مار کر نکال دیے تھے ہمارے علاقے سے، جس کو نکال کر باہر کیے تھے ہمارے علاقے سے. یہ تو عیاش نمبر 1 تھا، یہ تو سب کو خراب کر رہا تھا، سب کو برباد کر رہا تھا، مار کے دھکے دے کے نکال دیے تھے، تڑی پار کر دیے تھے، اس کو PD ایکٹ لگا دیے تھے اس کے اوپر ہم لوگ. بولے گنڈا تھا تو نکال کے پھینک دیے. بولے موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر بولے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ وہی بندہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تب بھی میں مغفرت کروں گا تم میں سے جو آج اس کی نماز جنازہ پڑھے. حکم تھا، نماز جنازہ ادا ہو گئی. اب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ذرا بتا بھی دیجئے. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب اس کی قوم والوں نے اسے یہاں سے نکال دیا، وہ تنہائی میں رہتا، اور تنہائی مطلب اکیلے میں رہتا، اکیلے پن میں جو گناہ کر سکتا تھا تب بھی گناہ کرتا، اتنا نافرمان تھا ہمارا کہ تب بھی گناہ کرتا. اور جتنا وقت اس کے مقدر میں ہم نے لکھا تھا وہ نکلتا گیا، یہاں تک کہ ہم نے اس کے اوپر ایک بیماری ڈالی. اور اس بیماری کی حالت میں وہ بیڈ ریڈن ہو گیا، بستر پر پڑ گیا. تب بھی ہم کو کبھی نہیں پکارتا تھا. پھر ایک دن اس نے ہمیں پکارنا شروع کیا، بولا اے اللہ یقیناً میں بڑا ظالم ہوں، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے بڑا گنہگار کائنات میں کوئی بھی نہیں. اے اللہ سب سے بڑا اس کائنات میں اگر کوئی آپ کا نافرمان ہے میرے اللہ وہ میں ہی ہوں. اب اس نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا اے اللہ آپ اپنے اس بندے کو اگر سزا دیں گے تو کیا آپ کے شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اور آپ اپنے اس گنہگار بندے کو معاف کر دیں گے تو کیا آپ کے شان میں کمی آ جائے گی. اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ آپ غفور الرحیم ہیں. اے موسیٰ بندہ اتنی تڑپ اور اخلاص سے پکارتا مگر تھا بڑا کنجوس. بولے اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ بولے بندہ بڑا کنجوس تھا.
اے موسیٰ اگر آج میرا یہ بندہ کہتا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مغفرت کر دو تو میں ان کی مغفرت کر دیتا. ایسا کوئی معبود بتاؤ آپ جو آپ کو اتنی محبت کرنے والا ہو, اتنی محبت کہ اتنے گنہگار کو اکیلے کو معافی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ایسی محبت اس بندے سے کر رہے ہیں کہ بندہ باقی سب کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا تو قبول کرتا ہو. الہ کا معنی سب سے پہلا یہی ہوتا, اس پہلے ہی معنی میں کوئی بھی فٹ نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے. الہ کا دوسرا معنی ساری کائنات میں جو معبود ہوتا اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو ہم میں سے کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اللہ کے رسول کی ضرورت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کو کسی اور نبی کی اور رسول کی ضرورت ہے. الصمد بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرآن میں. الصمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات مبارک جس کو کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ الصمد کے معنی نہیں ہوتے. الصمد جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے علاوہ جو کوئی ہے سب کو اس کی ضرورت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے تو اللہ کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام ہے تو اللہ کی ضرورت ہے. جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, ملک الموت ہے تو ان کو اللہ کی ضرورت ہے. عرش ہے تو اللہ کی ضرورت ہے. اب آپ میں ہے تو اللہ کی ضرورت. کائنات کے ہر ذرے کو اللہ کی ضرورت ہے. ابلیس کو بھی اللہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ الصمد کا معنی وہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ الہ کے دوسرے معنی میں گیا. اب ایسا معبود بتاؤ کوئی ہو سکتا؟ جتنوں کی یہ عبادت کرتے وہ تو کھاتے تھے, پیتے تھے. کھانا پینا کا مطلب ان کو ضرورت پڑ گئی اپنی زندگی میں کسی چیز کی, اللہ کھاتے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بولے, فرعون کو کیا بولے؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 14 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب تو وہ ہے جو کبھی نہ کھاتا ہے نہ غلطی کرتا ہے. بولے نہ غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے, نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 75 میں اپنی صفت معبود بتائے. کیا بولے؟ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں ان کو مخاطب ہو کے بولے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول. مسیح, عیسیٰ مسیح کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سارے ایسے رسول گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ, اور ان کی جو والدہ ہے مریم علیہ السلام وہ ایک بڑی سچی عورت ہے, نیک عورت ہے, پاک دامن عورت ہے. وَأُمُّهُ صدیقہ. اب اللہ تعالیٰ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھو قرآن میں یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, یہ تو اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام. یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ کانا یاکلان طعام, یہ لوگ کھایا کرتے تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو ہر نبی کھاتے تھے, ہر رسول کھاتے تھے, لیکن کسی اور کے بارے میں نہیں کہا. اللہ نے مخصوص طور پر کہا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کھایا کرتے تھے. کیا مطلب اللہ کی کتاب میں یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کھانے سے اس میں ہدایت انسانوں کی کیا ہے؟ کانا یا کلانی طعام. پھر رکے نہیں آیت میں اللہ تعالیٰ, وہاں پہ آگے بول رہے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات, ذرا غور کرو انسان ہم کیسا ہماری نشانی بتا رہے ہیں. اس میں کیا نشانی ہے بھائی؟ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر, پھر سے ذرا غور کرو. دو بار اور کھلا کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کی بات کو. کیا بولے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول, مسیح ابن مریم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل, بہت سارے رسول ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وَأُمُّهُ صدیقہ, ان کی ماں ایک بڑی سچی عورت تھی. کانا یاکلان طعام, لیکن وہ لوگ کھایا کرتے تھے, کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, ذرا غور تو کرو کہ ہم ہماری نشانیوں کو کیسے کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم انظر, پھر ایک بار غور کرو ذرا. انا یوفکون, کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جس کو کھانا پڑتا ہے اگر اسے کھانا نہ دیا جائے تو وہ مر جاتا, جو مر جاتا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. کھانے کے بغیر انسان زندہ رہتا. دوسرا معنی معبود کا کیا ہوا؟ وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جتنی اس کی مخلوق ہے ضرورت پڑنے پر صرف اس کے پاس آخری میں بھاگتی جا کے. مجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی, شدت کی ضرورت پڑی, اگر میرے میں توحید پوری مکمل اتری ہوئی نہیں ہے تو میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کے پاس جاؤں گا, ان کے پاس جاؤں گا. بیمار ہو گیا ایک شخص, کبھی غور کریے, یہ تو بہت پیاری مثال ہے. ایک شخص بیمار ہو گیا, سخت بیماری میں آ گیا. بل گیٹس, کتنا پیسہ ہے اس کے پاس,
آپ لوگ جانتے ہیں نا بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. اس کے پاس بل گیٹس کا اتنا پیسہ ہے, کوئی دواخانہ نہیں ہے, کوئی علاج کرانے کی کمی ہو سکتی, انہیں اپنے گھر کے اندر پورے ایک دواخانے کا اسٹاف لا لے کے علاج کروا لے سکتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دنیا کا امیر ترین آدمی بستر پہ آ جاتا بیمار ہو کے, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو کھڑا کر دیتے, اس کے رشتہ دار ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے, ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے, آپ دنیا کے سب سے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں. کئی بار ڈاکٹر صاحب جو دنیا کے سب سے اچھے رہتے آخری میں ایک جملہ بولتے, میں تو کوشش کر رہا ہوں, باقی کا وہاں ہے. کیا سمجھے؟ جس کو آپ شفا کے لیے پکار رہے ہیں, جس سے امید لگائے کہ انہیں علاج کر کے ٹھیک کرتا, جس کے اوپر آپ اپنا یقین باندھے ہوئے کہ انہیں اب میری حیات بچاتا, انہیں بھی بول دیا میں نہیں کر سکتا, ارے پلٹ وہاں پہ بولتا ہوں. معبود کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کہ جب ضرورت پڑنے پر سب لوگ تھک تھکا کے آخری میں کہاں آنا, صرف اس کے پاس آنا, پوری کائنات کہاں جاتی. بتاؤ کوئی اور معبود ہے ایسا؟ الہ میں ہی اتنے مانے ہیں تو اللہ میں کتنے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو سکھا رہے ہیں لا الہ, اس کے تو اور کئی مانے ہیں, وقت اجازت نہیں دے رہا, اور 3 مانے ہیں اس کے. لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تم کس کو معبود بنا لیا اپنا؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ پتھر کی. ہاتھی اتنا بڑا دکھ گیا تو انہیں تمہارا آج خدا بن گیا. کل سورج کو دیکھیں گے, پرسوں چاند کو دیکھیں گے, پھر کائنات کو دیکھیں گے, تو کتنے خدا بناتے پھریں گے اپنے. اور انسان کس حد تک پاگل گر جاتا معلوم ہے؟ جب شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے انسان کی 2 مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال میں بولے جو انسان شرک کرتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو زبان لٹکا کر پھرتا ہے. پانی پینے پر بھی زبان لٹکاتا ہے, پانی نہ ملنے پر بھی زبان لٹکاتا ہے. پیاس بھی لگی تو بھی لٹکاتا, پیاس نہیں بھی لگی تب بھی لٹکاتا. مطلب یہ مشرک اتنا گیا گزرا اور بھٹکا ہوا ہے کہ زمین کی چیزوں کی لالچ میں خالی کتے کی طرح زبان لٹکا لیتے پھرتا, اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے. جس کو چاہے اس کو معبود بنا لیتا دنیا کا کچھ فائدہ نکالنے کے لیے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں آتا ہے اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ بدترین مخلوق بولے, یعنی اللہ کی نظر میں شرک کرنے والا انسان ابلیس سے بھی زیادہ گندا ہے. ابلیس بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں شرک کرنے والا میری نظر میں بدترین, ابلیس سے بھی گندا ہے اللہ کی نظر میں. اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں شرک کرنا اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ جو اللہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ اللہ کی چند طریقوں سے پہچان ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کے کتاب سے, قرآن مجید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں. ان کو ہمارے اندر یقین کے ساتھ بٹھانا لازم ہے. توکل علی اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اب آپ لوگ بول سکتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا. بھروسے کا معنی اردو میں اور عربی میں جو آتا ہے یا توکل جس کو بولتے ہیں, کیا معنی ہوتا بھروسے کا؟ وہ جو ہاں ماشاءاللہ, اچھا بولو, کیا بولے آپ؟ صحیح بولے. ماننا, ماننے کا مطلب یہ ہے, میں مثال دے دیتا ہوں. توکل جو ورڈ ہے نا, وکلا, وکلا سے ہی وکیل ہے آپ کا. جو وکیل رہتا نا کورٹ میں, اس کو آپ وکیل کیوں بول رہے ہیں؟ آپ اپنا پورا معاملہ اس کے اوپر بھروسہ کر کے حوالے کر دیے. آپ کو اب انہیں کس طرح اس کو ڈیل کرنے والا ہے, کیا پیترا چلنے والا ہے, کیسا آپ کو بچا کے نکالنے والا ہے, آپ کو پورا اندازہ رہتا؟ کچھ بھی اندازہ ہی نہیں رہتا. اگر آپ کے پاس وکیل کی اتنی پڑھائی آ جائے تو آپ وکیل رکھتے کیوں؟ خود کا کیس خود لڑ لیتے. صحیح ہے کہ غلط؟ مطلب یہ ہوا کہ جس پر بھروسہ کیا جاتا اس پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دماغ جب سمجھ ہی نہ سکے کہ کیسا ہونے والا ہے, وہاں سے بھروسہ شروع ہوتا. جب تک تیرے دماغ میں کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تو اصل بھروسہ نہیں کر رہا. وہ تو سوچ رہا میں ایسا بھی کر سکتا ہوں, تو مطلب یہ تو تیری سوچ ہے. بھروسے کے لیے تیری سوچ بند ہو جانا, اب وہاں پہ بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا لازم ہو جاتا. وہاں سے اللہ اپنی مدد دکھاتے. وہ جو بھروسہ ہے توکل علی اللہ کا معاملہ ہے, یہ جب تک ہم لوگ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرے ہم کو اللہ کی مدد کیسے آتی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد آنے کے لیے اللہ پر توکل ہونا
لازمی ہے. اب دیکھیے اس کی ایک مثال لیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں. ایک غار کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے. آ کر اوپر چڑھ گیا دشمن, صرف نیچے دیکھنا باقی ہے. یہاں تک کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خود وہ کیفیت بیان کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیبت کھا گئے, بولے اے اللہ کے نبی, یہ دشمن اوپر آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان اللہ معنا, فکر مت کرو ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ. جو غیر سنی ہے وہ مذاق اڑاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپیئر کر کے بتاتے ہیں. بولتے دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے, دیکھیں دونوں کے توکل میں اللہ کے اوپر فرق. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق کے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر بولے, اے علی ابن طالب, کل یہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں سب میں واپس کر کے لوٹ کے آنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر سو گئے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم اس سے اچھی نیند میں کبھی بھی نہیں سویا. بولے لوگ پوچھے تمہیں ڈر نہیں ہوا؟ بولے نبی نے اپنے جملے میں کہا تھا, اے علی واپس کر کے آ جانا میرے پاس, مجھے یقین تھا کہ میں بچ کر جانے والا ہوں. نبی کے جملے پہ سمجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ بولے تو اس کی تفسیر میں آتا, اللہ کے رسول نے جب کہا ان اللہ معنا, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم ہے ابو بکر اور اس کے ماں باپ اب پر سے قربان ہو جائیں, ابو بکر اس کی جان کے لیے نہیں ڈرتا, لیکن ابو بکر کی موجودگی میں اس کے رسول کے بال پر بھی خراش آ جائے, ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. آپ کے لیے فکر مند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بھروسے کا مطلب بتانا چاہ رہا ہوں, مگر اصل واقع میں وہ دشمن اوپر ہے, صرف نیچے دیکھنا باقی ہے, اور ہمارے رسول اتنے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں, ان اللہ مان, اللہ ہمارے ساتھ ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو توکل والا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کو جب آپ محسوس کریں گے تو اللہ کی عبادت کا اصل مزہ اور اللہ کا تعارف آپ کے دل میں آنا شروع ہوتا. جب کچھ نہیں ہے تب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا کر کیسا دیتے ہیں.